آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے جب وہ ڈیولپ ہوگی تو وہ جو نیچرل انٹیلیجنس ہے، جو ہیومن انٹیلیجنس ہے، کیا وہ ڈیولپ نہیں ہوگی؟ یہ تو پروپورشنلی ڈائریکٹ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق کائنات پہ جو بھی جس زاویہ سے بھی غور کریں ہم میں سے، ماضی میں جن لوگوں نے یہ کام کیا کہ کائنات کی کسی ایک جہت پہ یا خلقت کی کسی ایک جہت پہ کام شروع کیا تو اس کے نتائج بڑے دلچسپ سامنے آئے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں مختلف لوگوں نے جب کام کیا تو جہاں اشتراک نتائج ہے وہاں پہ اختلاف فکر و نظر کے ساتھ ساتھ اختلاف نتائج بھی ہیں۔ لیکن ایک چیز قابل ذکر ہے خصوصی طور پہ، اور وہ ہے مطلق اندیشی، یعنی تحدد، کہ انسانی سوچ حیرانی کا شکار ہو گئی اور جس شعبہ حیات یا جس بھی زاویہ کائنات کو مطالعہ کیا ان لوگوں نے تو اسی کو کل سمجھ بیٹھے، اور ارتداد جدید اور الہاد جدید اور دہریات جدید کا جو پس منظر ہے، جو بڑا دلچسپ ہے، وہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے ذرہ پہ تحقیق کی تو اسے ذرہ کا نظام اتنا مکمل، اتنا شفاف، اتنا واضح اور اس قدر ریاضیاتی نظر آیا کہ اس نے کہا کہ یہی سب کچھ ہے۔ جس نے خلیہ کو دیکھا تو اس نے بھی یہی سمجھا کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ زندگی کے جو بھی ہمیں آثار نظر آتے ہیں اس کے عوامل بس یہی ہیں، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تاثیرات علمی میں پہلا جو اس کا اثر ہے وہ تکبر ہے، یعنی یہ عمومی علم کی بات ہو رہی ہے کہ پہلا اس کا مرحلہ یہ ہے، مطلب کہ انسان خود پسندی کا شکار ہوتا ہے یا مطلق اندیشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کل جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور یہ بحث مختلف علمی حلقوں میں، خاص طور پہ جو اکیڈمک ایلیٹ کلاس ہے اس میں یہ بحث بڑی گرما گرمی سے ہو رہی ہے کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ انسان پہ غلبہ پا لے گی اور مشینیں حکمران ہو جائیں گی۔ تو اس سلسلہ میں بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرم ہی غلط ہے، آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ آرٹیفیشل میکانزم کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے میری رائے کے مطابق، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں۔ یعنی میرے اپنے ذاتی نظریہ کے مطابق، اور انتہائی ادب کے ساتھ کہ آپ حق اختلاف رکھتے ہیں اور اختلاف علمی کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھے نتائج بھی پیدا کرتا ہے، تو اس کا تو پہلے تو یہ کہ نام بدلنا چاہیے، اس کا نام رکھا جائے آرٹیفیشل میکانزم۔ اور میں وہ ابھی عرض کرتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا کہ واٹ از انٹیلیجنس۔ موجودہ جو ہماری سائیکالوجی ہے، کہ جو اصل میں جسے اگر مارشل سائیکالوجی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کم از کم ہمارے ہاں بالخصوص اور دنیا میں جو بالعموم سائیکالوجی جو پڑھائی جاتی ہے، یا جو اس وقت جو سائیکومیٹرکس جو ہیں اور اس کی جو مزید ذیلی شاخیں ہیں، اس میں جو انٹیلیجنس کی تعریف کی گئی ہے، یہ بات تو دنیا کے تمام بڑے سائیکالوجسٹ اور سائیکاٹرسٹ یہ مانتے ہیں کہ جو موجودہ سائیکالوجی ہے وہ ابھی تک ڈیفائن کر رہی ہے انسانی روشوں کو، انسانی رویوں کو، اور کوئی بھی اس بات کا مدعی نہیں ہے کہ اس نے انسان کے دماغ کی تمام صلاحیتوں کو کشف کر لیا ہے اور اسے درک کر لیا ہے اور وہ اس کے حیطۂ علمی میں آ چکے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں تنوع جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے، اس میں تحولات بھی آ رہے ہیں، ارتقاء کے مراحل ہمارے سامنے ہیں۔ تو پہلا نقطہ تو عرض کر دیا کہ اگر اس کا نام رکھا جائے آرٹیفیشل میکانزم یا کوئی اس کے متبادل، تو پہلے نقطے میں ہی ہم بحث کے پہلے حصہ سے جدا ہوتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کو تعبیر ہم کس عمل سے کرتے ہیں۔ کیا جو دماغی ہمارا میکانزم ہے
ایکشنل ہے یا ریئیکشنل ہے، اسے جبلت کے ساتھ جوڑا جائے یا نہ جوڑا جائے، تو پہلا مرحلہ تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ انٹیلیجنس اصل میں ہے کیا وہی چیز، کیا وہی عوامل، کیا وہی تاثیرات اور تاثرات ہیں کہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس ہے، یعنی ریاضیاتی بنیادیں۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جب ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس بالکل سادہ سی اصل کو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی شے کو خلق کرنے کے لیے اس کا جو خالق ہے وہ فوق ہوتا ہے، اول بھی ہوتا ہے اور فوق بھی ہوتا ہے، یعنی مراتب میں جو مخلوق ہے وہ اپنے خالق سے ادنا ہوتی ہے۔ یہ سادہ بات ہے، یعنی انسان کے ذہن میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اسٹیبلش کر دیا، سادہ بات ہے، کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز نے اسے اسٹیبلش کیا ہے، جس چیز نے اسے فارمیٹ کیا ہے، وہ اس سے زیادہ قوت رکھتی ہے، تو فائق ہو گیا انسان، فوق ہو گیا اس سے۔ اب کہ اس کے جو معاملات زندگی ہیں اس کی سہولت کی حد تک ہیں، اور جب تک انسان ریاضیاتی لحاظ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو بھی ڈیولپمنٹ سکیل ہے، اگر انسان اس سکیل کے ایکول ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے فائق نہ بھی ہو، اس کے برابر ہو بالکل، تو اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز کہ اس موضوع میں ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں وہ ہے انسان کا نسیان، چونکہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے چونکہ وہ ایک میکانزم ہے، وہاں نسیان کا امکان نہیں ہے اور انسان نسیان کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس باب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی زد میں ہے، کیونکہ یہ بھولتا ہے اور مشین بھولتی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک دوسری اصل لاگو ہو جائے گی کہ جب ایک خلا پیدا ہوتا ہے نسیان کے سبب سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ انسان کا نقطۂ ضعف ہے، لیکن عدل خلقت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ دراصل خلا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر کوئی صلاحیت نیچے جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی دوسری صلاحیت اوپر آتی ہے، تو اس نسیان کے لمحہ کا فائدہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اٹھائے گی تو ٹھیک اسی لمحے انسان کی کوئی نہ کوئی ایسی حس وہ سامنے آ جائے گی، اور اس کی جبلتوں میں سے کوئی ایک جبلت وہ اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہوگی۔ یہ دوسرا نقطہ تھا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جسے ہم بالکل آسان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں وہ ہے انسانی جبلتوں کا مطالعہ۔ مثلا جس چیز کو ابھی ہم لوگوں سے مراد یعنی جو لوگ یونیورسٹیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہے ہیں، جنہوں نے انسانی نفسیات کو پڑھا ہے اور عددی نفسیات جو ابھی وجود میں آ گئی ہیں، ابھی ہمارے یہاں پاکستان میں بھی وہ پڑھائی بھی جا رہی ہے اور اسے بہت سارے قابل قدر لوگ آگے بڑھا بھی رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم علمی طور پر جو اس وقت دنیا کے بڑے علمی مراکز ہیں ان سے تقریباً 150 سال کا یہ کم از کم ہے، 150 سال پیچھے۔ ہاں، اگر عصری علوم کی بات کی جائے تو اس میں کم از کم 15 سے 16 سال کا وقفہ تو ہوتا ہے، یعنی جو یورپ کے یا امریکہ کے جو محققین ہیں جن موضوعات پہ وہ بات کرتے ہیں، وہ موضوعات وہ جان بوجھ کر ایسا کریں یا کسی اور سبب سے وہ ہم تک 15 یا 20 سال کے بعد، یعنی جن موضوعات کو ہم جدید سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل 15 سال پرانے ہوتے ہیں۔ اب جن سائیکومیٹرکس کی بنیاد پہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے موضوع کو چھیڑتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں، جو ہمارے پاس تحقیق، ریسرچ، سائنس اور ٹیکنالوجی موجود ہے،
اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ٹھیک انہی لمحات میں کہ جب ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، ہمارے جو معاصر علمی حلقے ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کئی صدیاں آگے وہ روح پہ بات کر رہے ہیں، وہ جبلتوں سے آگے کی بات کر رہے ہیں، وہ ماورائے خلیہ پہ بات کر رہے ہیں، وہ جہان دیگر کی بات کر رہے ہیں، وہ ورلڈ انٹو ورلڈ پہ بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ سارے کے سارے انسان مشینوں کے محکوم بن جائیں۔ اور اس کی واضح دلیل میں نے آپ کے سامنے میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو جن لوگوں کی ہوئی تحقیقات کی بدولت ہم ان چیزوں تک پہنچے اور اب آج اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ لوگ ہم سے 15-20 سال کم از کم آگے کا کام کر رہے ہیں کہ جو میکانزم سے آگے کی بات ہے، جو جبلتوں سے آگے کی بات ہے، جو وہ کوارک، نینو کوارک اور سیمی کوارک سے آگے کی دنیا تک وہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہت آگے کی چیزیں ہیں۔ آخری اور چوتھی چیز کہ جب جبلتوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جبلتوں کا نظام اس قدر مکمل ہے کہ جو لوگ قرآن حکیم کو الہامی کتاب جہالت کے سبب، ضد یا عناد کے سبب نہیں سمجھتے کہ یہ الہامی کتاب ہے، لیکن کم از کم تھوڑی دیر کے لیے وہ الگ ہو کے اگر سوچیں تو وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پر ایمان لے آئیں گے کہ انسانی جبلتیں اس قدر پیچیدہ، اس قدر مکمل، اس قدر واضح اور تکامل پذیر ہیں، ان کا جو تحول ہے اور جو تبدلات اس کے اندر آتے ہیں، جو تغیرات آتے ہیں، وہ اس قدر ریاضیاتی ہیں کہ انہوں نے انسان کو جبلتوں کا مجموعہ قرار دے دیا۔ یعنی خیر، اقبال کے الفاظ میں خیرگی ہو گئی انہیں، وہ خیرہ ہو گئی، انہوں نے کہا یہی سب کچھ ہے، دیر از نو گاڈ۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ ان کی آنکھیں، ان کا جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ خیرہ ہو گئی خلقت خداوندی کے سامنے۔ تو جبلتوں پر جو بھی لوگ کام کرتے ہیں اور اس سے آگے بڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ جبلتوں پر بھی ایک نظام وہ حاکم موجود ہے، وہ ہے نظام ارادہ۔ اب جو موجودہ سائیکالوجی ہے اس میں ارادہ ایک میکانزم ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایک ایکشن ہوا ہے اس کا پھر ایک ری ایکشن ہے، وہی ارادہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم اگر حاکم کی بات جب کرتے ہیں کہ جنہیں ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ جی وہ داہریہ تھے، تو وہ ان گاڈ وی ٹرسٹ والی بات نہیں تھی، لیکن ان کی کتاب جو ہسٹری آف ٹائم ہے اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ کارل مارکس نے اور مائیکل اینجلز نے جو داہریوں کے موجودہ دور کے باوا لوگ ہیں، وہ بھی اپنے کلام میں یہ بات کہنے پہ وہ مجبور ہوئے ہیں، تاکہ جو ان کے فکری رہنما تھے ویلہم، انہوں نے بھی جو باتیں کی ہیں، یا جینیوان کے نام خط میں جو بات کی ہے کارل مارکس نے، تو یہ چیز موجود پائیں گے۔ یہ مثالیں اس لیے دی ہیں، وہ کیا ہے کہ انسان ہمیشہ سے مادہ سے جدا، جبلت سے جدا، جبلت سے ماورا ایک ایسی طاقت کو اس نے محسوس کیا ہے کہ جو اس سے فوق ہے، جو اس کی ریاضیاتی کیلکولیشن سے اوپر ہے۔ اب کسی نے کہا سپر نیچرل ہے، کسی نے کہا وہ گریویٹون ہے، کسی نے کہا کچھ نہ کچھ وہ ہے۔ لہٰذا اس نقطہ پہ، آخری نقطہ پہ ہم یہ کہیں گے، اور اسے ذرا بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی، وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کے دماغ سگنل کو وصول کرتے ہیں اور سگنل پاس بھی کرتے ہیں، تو اگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جس طرح سے میرا دماغ ہے، اسی طرح سے کائنات کا بھی ایک دماغ ہے، کائنات کی بھی ایک میموری ہے۔ تو جتنے بھی دماغ ہیں جو سوچتے ہیں، یہ میں موجودہ سائیکالوجی کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، وہ سارے کے سارے دماغ اپنے جو پیش آمدہ حالات ہیں انہیں تو مینج کرتے ہیں، سگنل وصول بھی کرتے ہیں اور سگنل کو ٹرانسمٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات میں بڑے اطمینان سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں
کہ مشینیں کبھی بھی انسانوں پہ حاکم نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسانوں کے اندر ایسے انسان ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے، اور اب بھی وہ موجود ہیں کہ جن کا تعلق، جن کا ارتباط کائناتی دماغ سے ہے، اور وہ کائناتی دماغ سے وہ ہدایات وصول کرتے بھی ہیں اور وہ سگنل ٹرانسمٹ بھی کرتے ہیں، یعنی they have receiver and they have transmitter۔ لہٰذا انسانوں کا وہ طبقہ جو مسلسل سوچنے کے عمل میں سے گزرتا ہے، کائنات کے دماغ سے ان کا جو ارتباط ہے وہ انسانوں کو ہمیشہ فوق ہی رکھے گا۔ اگرچہ عمومی سطح پر جیسے کہ کوئی بھی فیسلٹی اگر آتی ہے تو ایک سوشل ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، ریلیٹیو پرابلم کریٹ ہوتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سلسلے میں بھی یہی ہے، یعنی ایسے دماغ انسانوں کے اندر موجود رہیں گے کہ اس دور کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس بھی زاویہ پہ پہنچ جائے اس سے فوق انسان موجود رہیں گے۔ کیوں موجود رہیں گے؟ کیونکہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقٍ عَنْ طَبَقٍ، یہ تو ہو گیا قرآن کو ماننے والوں کے لیے، اور جو قرآن کو کتاب الہی نہیں مانتے وہ ایک چیز کے قائل ہیں کہ جس طرح سے ارتقاء طبعی ہے، یعنی فزیکل ایوولوشن ہوا ہے، اسی طرح انسان کا جو ورچوئل ایوولوشن ہے وہ بھی ہوا ہے، اور وہ انسان اس میں سے گزر رہے ہیں۔ یعنی انسانوں کی شعوری سطح پہلے کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہے، اور جو کولیکٹیو وزڈم ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو کیا اب وہ رک جائے گی؟ نہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے جب وہ ڈیولپ ہوگی تو وہ جو نیچرل انٹیلیجنس ہے، جو ہیومن انٹیلیجنس ہے، کیا وہ ڈیولپ نہیں ہوگی؟ یہ تو پروپورشنلی ڈائریکٹ ہے یہ، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کب ڈیولپ ہوگی؟ جب انسانوں کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپ ہوگی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپ ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ کب ڈیولپ ہوگی؟ جب ہیومن جو انٹیلیجنس ہے وہ ڈیولپ ہوگی۔ اب جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ 100 درجہ پہ آئے گی تو وہ 70 درجہ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو خلق کرنے میں کامیاب ہوگی۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اب تو سادہ بات ہے نا، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس مثلا 2023 میں وہ 52 کے اسکیل پہ ہے، ٹھیک؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس ذہانت نے اسے بنایا ہے وہ 92 ہے، تو 52 کو بنایا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپ ہوگی، جب ہم کہتے ہیں ڈیولپ ہوگی، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ سبب تو نہیں ہے، وہ تو نتیجہ ہے کس کا؟ ہیومن انٹیلیجنس ڈیولپمنٹ کا، کہ نہیں؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ ہوگی، ہیومن انٹیلیجنس میں ڈیولپمنٹ ہوگی تو آرٹیفیشل ڈیولپمنٹ ہوگی۔ لہٰذا اس میں جزوی مسائل تو پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوتے، وہ زندگی کے ہر شعبہ میں ہے، لیکن ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا کہ مشینیں سارے انسانوں پہ حاکم ہو جائیں۔ یہ کائنات کے فارمولہ سے متصادم بات ہے۔ انسان ہمیشہ فائق ہی رہا ہے اور فائق ہی رہے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کب بڑھے گی؟ جب ہیومن انٹیلیجنس بڑھے گی، یعنی پہلے انسانی جو ذہانت ہے وہ ارتقاء کے اعلیٰ نقطہ پہ فائز ہوگی، اس کے بعد پھر جو اعلیٰ درجے کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ پیدا ہوگی۔ لہٰذا جزوی مسائل موجود ہیں، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جسے میں انٹیلیجنس نہیں کہتا بلکہ میکانزم کہتا ہوں، وہ کبھی بھی انسان پہ حاکم نہیں ہوگی۔ یہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ سلامت رہیے، اللہ حافظ۔